حضرات محترم، چونکہ یہ ماہ مکرم ربیع الاول شریف کا ہے تو میں اپنے معروضات ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور مفسرین اس آیہ پاک کے 3 معنی کرتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ صحابہ کے اوپر دورہ فرماتے تھے، صحابہ اکرام تسبیح و تعلیم کے اندر مشغول ہوتے تھے، نماز کے اندر، سجود کے اندر، رکوع کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب جس وقت آپ اپنے صحابہ کا مشاہدہ فرماتے ہیں، میں رب آپ کا مشاہدہ فرماتا ہوں۔ دوسرا معنی الذی یراک حین تقوم کا یہ ہے محبوب جس وقت آپ قیام کرتے ہیں، میں رب آپ کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ جس وقت آپ رکوع کرتے ہیں، میں رب آپ کو دیکھتا ہوں۔ جس وقت آپ سجود کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں، میں رب آپ کے سجود کا بھی مشاہدہ کرتا ہوں۔ آپ قیام کی حالت کے اندر ہیں تو نگاہ رب ذوالجلال آپ کے اوپر ہے، آپ رکوع کی حالت کے اندر ہیں تو رب ذوالجلال کی نگاہ قدرت آپ کے اوپر ہے، اور آپ سجود کی کیفیت کے اندر ہیں تو رب ذوالجلال آپ کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ الذی یراک حین تقوم کا تیسرا معنی یہ ہے کہ محبوب آپ کا نور مبارک پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ جس وقت آپ کا نور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس تھا، میں رب اس وقت بھی مشاہدہ فرما رہا تھا۔ جس وقت یہ نور حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کے پاس آیا، میں رب اس وقت بھی مشاہدہ فرما رہا تھا۔ یہ چلتا ہوا نور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اور پھر یہ نور چلتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، حضرت عبد المطلب سے چلتا ہوا حضرت اماں حضرت سیدنا عبداللہ کے پاس آیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ سے چلتا ہوا حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور میرے کریم کا نور مبارک پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے جتنے بھی حامل لوگ تھے، یہ سارے کے سارے ایماندار تھے اور مومن تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا شیس علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے شیس، جس وقت بھی تو اللہ کریم کا ذکر کرے، ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کر۔ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان، کیا اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی اور ضروری ہے؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں شیس، میں نے جنت کے اندر یہاں تک کہ رب ذوالجلال کے عرش کے دائیں جانب لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا، اور بائیں جانب محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کانا میں نامی صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت سے کام آ گیا۔ عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین تنگ حیران ہے۔ عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین تنگ حیران ہے۔ عظمت مصطفیٰ کی ملے حق سے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف 12 ربیع الاول شریف کی شب ہوتی ہے۔ میرے کریم کائنات عالم کے اندر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب سے حضرت سیدنا عبداللہ کے پاس آتا ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ سے حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ اب
بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا، میرے کریم کے ابا جان بھی جنتی ہے اور حضور کی امی جان بھی جنتی ہے، اور تاریخ انسانی کے اندر کسی کافر مرد کا نام عبداللہ نہیں ہے اور کسی کافر عورت کا نام آمنہ نہیں ہے، اور میرے کریم کے ابا جان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ہے اور امی جان کا نام حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدنا عبداللہ کے پاس آتا ہے، اور خاندان کی شرافت والی عورتیں جو ہیں یعنی حیا والی عورتیں جو ہیں یعنی اس چیز کی خواہش مند تھی کہ ہمارا نکاح حضرت سیدنا عبداللہ کے ساتھ ہو جائے اور یہ نور مبارک کے ہم حامل ہو جائیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ کا نکاح جو ہے حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ وہ شان والی بیوی ہے کہ جن کو حکیمت القوم کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی قوم کے اندر سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ پاکیزہ جو ہے وہ حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرح منتقل ہوتا رہا، اور پھر حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن اطہر شریف سے 12 ربیع الاول شریف کی شب حضور کائنات عالم کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادہ ہوتی ہے، اور حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت یعنی سرکار میرے بطن اطہر شریف کے اندر تھے اور میں نے وہ تکلیف محسوس نہ کی جس طرح عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور میرے کریم جو ہے ناف مریدہ پیدا ہوئے۔ ناف مریدہ پیدا ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح عام بچوں کی پرورش جو ہے والدہ کے خون کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی پرورش اس طرح نہ ہوئی، اور میرے کریم جو ہے مختون پیدا ہوئے۔ مختون کا معنی ہے ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور خصائص القدرہ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ 14 اللہ کے نبی ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کا ختنہ جو ہے پہلے سے ہوا تھا، اور ان کے اندر ایک میرے کریم کی ذات مبارک ہے۔ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم کے اندر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور شاعر لکھتا ہے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بشا الصلاۃ والسلام، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن اطہر شریف جو ہے خوشبو کے ساتھ مہکا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر سرما جو ہے ڈالا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کی کیفیت کے اندر پیدا ہوئے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادہ ہوئی، اور رب ذوالجلال نے 3 جھنڈے لگائے، ایک مشرق کے اندر لگایا اور ایک مغرب کے اندر لگایا اور ایک بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر لگایا، اور بتانا کیا مقصود تھا کہ یہ آنے والا نبی جو ہے اس کی نبوت عالمگیر نبوت ہوگی، اور یہ خاتم النبیین کی شان کے ساتھ آئے گا۔ اللہ کریم ختم نبوت کا تاج پہنا کر میرے کریم کو کائنات عالم کے اندر رب ذوالجلال نے جلوہ افروز فرمایا، اور خاتم النبیین ہونا یہ میرے کریم کی شان مبارک ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے یعنی اس طرح ضروری ہے کہ جس طرح انسان کے دل کے لیے دھڑکن کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم رب ذوالجلال کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ذرا برابر اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق شک لے آتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر تردد ہوتا ہے، یعنی اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے